خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے نا آپ کے پاس، جو ہدایت کے لیے جو زمینی ہدایت ہے، وہ ٹوٹلی گمراہی ہے. تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قل ان الهدى هدى الله. آپ بتا دیجئے کہ ہدایت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. کیا مطلب؟ آپ کو صحیح گائیڈنس اگر ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح گائیڈ نہیں کرے گا. یہ کیوں قرآن بار بار کہہ رہے؟ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتے ہیں. قل ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے، گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، او بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ کر دی اللہ نے. جو کچھ آپ کو یونیورسٹیوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، اسکولوں سے گائیڈنس مل رہی ہے، گورے کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، اگر اللہ کی تعلیمات سے میچ کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے. ذرا بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی، کتنا ہی ذہین آدمی، یونیورسٹی کا کتنا بڑا پروفیسر، کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر، اگر اس کی گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس سے، اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت سے میچ نہیں کر رہی تو سراسر گمراہی ہے، لفاظی ہے. اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اس میں لفاظی بہت ہے. بعض دفعہ ایک چیز سراسر گمراہی ہوتی ہے، اچھی بہت لگتی ہے، باتیں دل کو بھاتی بہت ہیں. کیوں؟ اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی چمک پٹیاں لگا کے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے سے بھی محبت اور اس کی بات سے بھی محبت، حالانکہ وہ ہدایت کی روح سے وہ خالی ہوتی ہے. لوگ آج کل پیکنگ کو دیکھتے ہیں نا، بار بار یہ بات میں کہتا ہوں، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. زیتون کا اوریجنل تیل اچھی پیکنگ میں میں نے دیکھا نہیں ملتا، سستا تھا. جوڑیا بازار گیا تھا میں 8-10 سال پہلے، اور زیتون کا 2 نمبر تیل بڑی خوبصورت پیکنگ میں، زیادہ مہنگا. کیوں؟ جو اچھی پیکنگ میں تھا لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 نمبر ہے. جو ٹین کے کنستر میں پڑا ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. ارے بھائی، یہ جو بھینس کا دودھ ہم نکالتے ہیں جو گوالوں سے آتا ہے، اس میں بھی چیزیں گوالے کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈبے والے دودھ سے بہتر ہے. مگر پیکنگ کس کی اچھی ہے؟ ڈبے کی. ڈبے پہ مر رہے ہیں لوگ اور ڈبے جیسے ہو رہے ہیں. اور یہ جو گوالے والے دودھ کی پیکنگ ہے، یہ شاپر میں ڈال کے یوں گھما گھما کے دے رہا ہے، دیسی سٹائل ہے. لوگ نہیں مر رہے اس کے اوپر. کھا کے دیکھو، پی کے دیکھو، پتہ چلے گا. پی کے دیکھو پتہ چلے گا. تو اسی طرح ہدایت کے جو نعرے ہوتے ہیں، ہدایت، گائیڈنس، آج کل اس میں بڑی اٹریکشن ہے. یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے بڑی زبردست گائیڈنس دے رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے، اس ٹریک پہ چلنا چاہیے. بھائی وہ اگر اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ میچ کر رہی ہے، وہ تعلیم بعض دفعہ کر بھی رہی ہوتی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا. نہیں کر رہی، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں 2 رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو آپ میں عیب ہے، آپ دماغ نہیں استعمال کرتے، محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، طائف میں بھی مکہ میں بھی. 2 سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، ان دونوں میں سے کسی پہ 2 بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے جو کم درجے کی نعمت ہے، اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں، مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے.
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، پیسہ. اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا. پیسے کا پوچھ لیتا، ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے ادھر ذرا توجہ زیادہ کر، فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں ادھر توجہ ذرا کم کر، یہ نیک آدمی ہے اس کو زیادہ دے، وہ برا ہے اس کو کم دے، وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے، وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ تو وہ بالکل ہی آ رہی ہوگی کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے ہر محلے میں جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو، دولت کو، پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں، سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو، اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے، کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے، آپ نہیں رہتے اس میں، باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے، جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے، کرنا تو چاہیے، کوشش کریں، جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا، لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے، زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا، پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب، جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے، وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں، کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں، جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہے وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں، اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے، ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے. وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے میں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا، اس کے وزیر اعظم نے، کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے، جوان مارکیٹ سے کیا ہے. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا، جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے فیملی پلاننگ والوں نے، کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ پاگل لوگ ہیں یار، بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے، گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے، وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر، وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا، کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے، میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں بزنس کر رہے ہیں، پاکستان کا تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے، دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں 20 سال سے سن رہے ہیں، ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں، کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے، اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی. ابے بس اب گئے 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر 96 میں ہوگا، تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے.
پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا بس. اب تو مہنگائی, چینی کے ریٹ دیکھو, وہ ریٹ دیکھ دیکھ کے ہم روتے یار, کتنے زبردست ریٹ تھے یار, اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی, 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے, یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے, اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. ہم نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا, دے دبا دب پراٹھے چل رہے ہیں لوگوں. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے, ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا, یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں, لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا, تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی عوام کو کہتے ہیں ایک نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے, ان کی حکومت ایک نمبر ہے اور ہماری عوام ایک نمبر ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, عوام ہماری اچھی ہے, حکومتیں ان کی اچھی ہیں, کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں, دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہے یہاں. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, بہترین علاج ہوگا آپ کا, آغا خان کے طرز کا. خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور ہمارے ہاں غربت ان سے بہت زیادہ. پھر بھی ایک ہسپتال بنائے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا, آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا, یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں, اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا, مہنگائی میں کہاں سے آ گیا. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے, نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس میں اٹریکشن بہت ہو. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے, اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ. یہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر بھیکاری, تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ.
تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا. جب مر گئے تو ختم سب, اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہے نا. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں, تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ, جیسے سوہانجنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے, اور کوئی بیماری حملہ کرے گی, اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائے چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو, تو یہاں تک نوبت آئی, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں. اللہ پہ توکل بھی ہے نا, حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں, کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے, اولاد بھی نہیں روکی, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے, اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین صحابہ تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے یہ جملہ, نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے, اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابھی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں, مرد نہیں ہے, عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں, ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے, اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل, کہ اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی سے لمبے تڑنگے سے نا ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف سٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا, اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا
بولو نا, نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا, پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا, اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا, کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے, جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی, ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو, یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بل بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دیتا ہوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ, مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پاکٹ میں. کیوں بھائی, ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے, مرد کا. عورت کا کام کیا ہے, کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی, فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی, ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی, ہم لوگ کیا مرد کماتے. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا, اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے, بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے, ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا, بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا, دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتا ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی
स्वीडन का सदर तो एक दफा तकरीर में रो पड़ा था कि हमारे यहाँ बुड्ढे बुड्ढे हो रहे हैं, वो तो कोरोना ने कुछ फजल किया, बहुत सारे बूढ़ों को शार्ट कर दिया, वरना तो वो पागल हो गए थे कि भाई कोई कमा तो रहा नहीं है, सारे खा ही रहे हैं बैठ के, तो वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी कौमें खत्म हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को शुरू किया तो उनके जहन में ये नहीं था कि ये यहां जाके बंद होगा। उनका ख्याल था अभी हम 2, फिर हम कहेंगे अब 3 कर दो, अब फिर दोबारा 2 पे आ जाओ, यही था ना। अभी तो हमारी आबादी बहुत है तो हम ऐसा करते हैं 2-2 पे ले आते हैं, बल्कि 1-1 पे ले आते हैं, ताकि आबादी जरा से भी ना बढ़े। फिर थोड़े दिनों में हम 2-2 पे ले आएंगे, फिर हम 3-3 पे ले आएंगे, जब कम होने लगेगी तो एक तमीज से चलेंगे। ये क्या मुसलमानों की तरह कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके, वो हमें ये कहते थे खरगोश की तरह बच्चे हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई इसके लिए वो गुर्बत से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और फिर बेफॉर्म में एक नया बच्चा आ गया जी। बेफॉर्म के फॉर्म नहीं है इन लोगों के पास, इतना गरीब मुल्क, कागज बाहर से उधार ले रही है, वो बच्चे ही डाले जा रहे हैं उसमें। एक जाहिल कौम, वो हमारे बारे में ये कहते हैं। हमने देखो कैसे मैनेज किया सिस्टम को और कैसे जबरदस्त। कुछ गड़बड़ें ऐसी होती हैं कि वो आप शुरू आप करते हैं, कंट्रोल में आपके नहीं हो। तो ये हुआ है उन लोगों से। अब नॉर्वे एक बच्चा पैदा करने पर 24 लाख रुपए दे रहे पाकिस्तानी। ये 24 लाख पिछले साल की रिपोर्ट है जब करेंसी की, अब तो वो 30-35 लाख बन चुकी हो। आप नॉर्वे की नेशनलिटी लो और कोई काम ना करो वहां जाके, सिर्फ यही करो, मिलते रहेंगे आप। वो कह रहे हैं हमारी कौम बढ़े, नेशनलिटी नहीं है फिर नहीं देंगे, वो कहेंगे जब हमारी कौम का बंदा बन गया तो फिर होगा। तो ये क्यों हो रहा है वहां पे नस्लें? और 50-60 साल के बाद आप देखोगे जापान में पश्तो चल रही होगी इंशाल्लाह, आप देखोगे पश्तो होगी, क्योंकि हमारे जो पश्तून ताजिर हैं पेशावर से और अफगानिस्तान बहुत जा रहे हैं वहां पे। चपली कबाब दबा के खुला हुआ होगा, मेड इन जापान चपली कबाब है। हकीकत बता रहा हूं आपको, आप मजाक ना समझो, लेकिन आपको इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा कि 50 साल बाद हम जिंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्लें अगर ये हमारा बयान सुनेंगी तो वो कहेंगी तो जापान तो है ही पठानों का मुल्क, तो मुफ्ती साहब ये बातें कैसी करके गए हैं। तो 50 साल के बाद 60-70 साल के बाद माहौल चेंज हो चुका होगा ना, तो कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये इतना मुफ्ती साहब इस बात को बयान करके अच्छा भाई जापान तो है ही, जापान खान उसने बनाया था ये। क्योंकि जब चेंज, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें जो असल कौमें थी वो खत्म हो चुकी हैं। यूनान जो है ना, यूनान, इसके बारे में आप हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने बहुत सदियों पहले फैमिली प्लानिंग पे अमल किया, तो इनकी नस्ल घटते घटते असल कौम ही खत्म हो गई है। दूसरी कौम है जिसको यूनानी कहा जाता है, अपने ही हाथों मर गए, खत्म। वजह क्या है कि जब आप ग्रोथ रेशो को कम करते हैं ना, तो आपको लोगों का ये जहन बनाना पड़ता है कि बच्चे जब कम होंगे तो आपकी जेब पे बोझ कम आएगा, उनकी तरबियत आसान होगी। ये बोझ है बच्चे, एक दफा आपके जहन में, आपको उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये नेमत नहीं है, ये क्या है, ये बोझ है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर कोई नस्ल रोकता नहीं है। कुरान ने क्या कहा, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं और जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। हिबा गिफ्ट को, इनाम तोहफे को कहते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट करता हूं, बेटे भी देता हूं बेटियां भी। और जमा का सीगा लाए अल्लाह ताला, एक बेटे का तो या एक बेटी का तो जिक्र ही नहीं किया। और अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद, यानी कम से कम 6 से तो निसाब शुरू हो रहा है। अब कुरान ने जो सॉफ्टवेयर डाले सहाबा और ताबीईन के जहन में जो इंस्टॉल किए, वो ये कि औलाद गिफ्ट है। अब बताओ, गिफ्ट को खर्च करने में, लेने में प्लानिंग होती है या खर्च करने में प्लानिंग होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा आया मेरे पास, एक लिफाफे में 50,000 रुपए दिए, मुफ्ती साहब ये गिफ्ट है। मुफ्ती साहब ने घुन्ने बन के यूं करके डाल लिए चेक। उधर से आया 50,000 गिफ्ट, यूं करके डाल लिए। उधर से आया 1 लाख गिफ्ट, होता नहीं है ऐसे, वो खुश तो होने दो ना। उधर से आया, अच्छा नात खानों को बड़े पैसे मिलते हैं। कल मैं जलसे में गया ना, बड़ी प्यारी नात पड़ी बंदे ने, बड़ा मजा आया। लेकिन जब कोई अच्छा शेर पढ़ता, लोग आते, ये लोग चुपके से मुट्ठी में पैसे रख के। हमारा 2 घंटे बयान हुआ, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लोग एकदम जोश में आते हैं, लेकिन कोई हिल भी नहीं रहा। हमने कहा चलो यार, नात खानों के मजे बहुत है। अच्छा इधर से 50,000 आ रहे हैं। अब कोई कहे मुफ्ती साहब इतने पैसे ले रहे हो, बगैर प्लानिंग के पैसे ही आते चले जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा आए जितने भी, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत होगी खर्च करने में, ये प्लानिंग का मौका नहीं है। क्योंकि गिफ्ट तो जितने आ जाए अच्छा है भाई, जितने आ जाए। लॉकर बड़ा बनवा लूंगा मैं, एक और अकाउंट खुलवा लूंगा मैं, जेबें बड़ी करवा लूंगा मैं, गिफ्ट कभी कोई नहीं रोकता। प्लानिंग गिफ्ट लेने में नहीं की जाती, गिफ्ट को खर्च करने में की जाती है। कि ऐसे ही उड़ाओ नहीं, अब इतने आ गए हैं तो अब शादी तो हो नहीं सकती, अब क्या करें हम इससे। पहले तो प्लानिंग आसान थी मेरे लिए। अब भाई ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम जरा और अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, जरा और तगड़ी फीसें हो जाएंगी उनकी, और ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ, बगैर प्लानिंग के उड़ाना शुरू कर दोगे तो ये नेमत की नाकदरी।
تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں, اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار, اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے, جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے, تو پھر آدمی کیا چاہے گا, میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین, یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, کثرکم, اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں, وہ کہتے ہیں یہ بڑھا دیے جی تو ٹینشن ہے ہمیں, تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے, ہماری تو بڑی ہوئی آبادی کیا ہے, ٹینشن. پیغمبر کہہ رہے ہیں بڑی ہوئی آبادی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرو. تو اب جب سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ بوجھ ہے, تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ 2 ہونے چاہیے, اس پہ آپ قوم کو لائیں گے, لیکن اگلا اسٹیپ پہ قوم خود آئے گی, آپ نہیں لائیں گے. وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر 2 کے بجائے کتنے ہونے چاہیے, 1, پورا اس پہ سیٹ ہو گیا. پھر 1 بھی ہے تو بوجھ ہی نا, وہ ہے کیا, وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے, کہتے ہیں ہونا چاہیے لیکن وہ 50 سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے, پھر 1 ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے ہیں, پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. بالکل وہ قصہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا, وہ اصل میں ریچھ تھا, منہ اندر تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا کمبل. تو ایک آدمی لالچی تھا, اس نے کہا میں جاؤں گا اس کمبل کو نکال کے لاؤں گا. لوگوں نے کہا طوفانی دریا ہے, کمبل چھوڑ دے, ہم تجھے بازار سے دلا دیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں, اتنی قیمتی چیز میں چھوڑ نہیں سکتا. لالچی تھا, دریا میں ڈبکی لگائی اور کمبل کو جا کے پکڑا تو وہ ریچھ تھا, ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ اس کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. دور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کمبل کے ساتھ بہتا کیوں جا رہا ہے. تو لوگوں نے چیخ مار کے کہا نالائق ڈوب جائے گا, کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں, آپ شروع آپ کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی, لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو, قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی. یورپ میں پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کیا جاتا تھا, ان کے حکمرانوں نے اور جو ان کے وحی کے نور سے جو آری لوگ تھے, مذہب سے دشمن لوگ تھے, انہوں نے یہ باور کرایا کہ کم بچے ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے, لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں, لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں وہ سافٹ ویئر کسی سے ریموو ہی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, وہ اب ریموو ہی نہیں ہو رہے, ڈیلیٹ کا بٹن ہی اڑ گیا ہے وہاں سے. تو
آپ یہ جو ایک اتنی بھیانک چیز ہے یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو نا, تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا. پھر دوسرا, جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو نا کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا. کیونکہ فیملی پلاننگ کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد جب زیادہ ہوگی تو آپ کی غربت میں اضافے کا ذریعہ, یعنی آپ کو اس کو کھلانا پڑے گا تو آپ کی آمدن ڈیوائڈ ہوگی. ایسا ہی ہے نا, یہ سافٹ ویئر آج کی لبرل دنیا نے انسٹال کر دیے لوگوں کی کھوپڑیوں میں. اب جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, اب اس کا نقصان کیا ہوا. سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں ان کی نیت تو یہ تھی کہ صرف اس جذبے سے نسل کو روکو, لیکن سافٹ ویئر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جذبے سے جب نسل روکی جا سکتی ہے, اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے ڈیوائڈ ہوگا, تو ڈیوائڈ تو اور بہت سارے کاموں سے ہو رہا ہے. شادی کرنے سے بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان 18 سال میں شادی کرتا ہے تو جتنا کما رہا ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے کہاں جائے گا, آدھا بیوی کے پاس جائے گا. تو انہوں نے نکاح کرنا بھی کیا کر دیا گوروں نے, حالانکہ ان کی قوم, ان کی ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ جلد شادی کرنا چھوڑ دیں. فیملی سسٹم کو تو وہ بھی چاہتے ہیں پروموٹ کرنا, لیکن جب صرف ایک چیز کو غلط ہوئی ہے نا, اس غلط کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں غلط ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے شادی کرنا بھی چھوڑ دی. یار جب میرا پیسہ ہے تو پھر میرا پیسہ ہے, میں کیوں بیوی کو کھلاؤں بھائی. پھر جب بیگم کو نہیں کھلانا, اپنے بچوں کو نہیں کھلانا, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم بچوں کو کھلانا, یہ تو پاگل پنا اور حماقت. اس ایسے آدمی کے تو سینگ ہونے چاہیے سر پہ, حماقت کے, کہ اپنی جو اپنا بلڈ ہے اس پہ خرچ کرنے سے پیسے کم ہوتے ہیں, تو دوسرے کے بلڈ پہ خرچ کرنا تو اور پرلے درجے کی حماقت ہے. ابے بھائی کھوپڑی شریف میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ ایسا الٹا پلٹا ہوا ہے نا کہ اب اس کی بریکیں نہیں. اب یہ لبرل دنیا کیا کر رہی ہے, اب یہ تو شادیاں 40-40 سال میں کرتے ہیں, پھر ان کو بیوی چاہیے کمانے والی, کیونکہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کے حساب سے, زمانے کے حساب سے اور اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں. اپڈیٹ نہیں بلکہ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں ان کے سافٹ ویئر. پہلے یہ تھا کہ صرف بچے ہی 2 ہونے چاہیے, پھر یہ تھا کہ بھائی بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, شادیاں بھی 1 ہونی چاہیے, اور پھر بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے, پھر جب اگر ہو بھی تو پھر 50 سال میں ہونی چاہیے, اور پھر کسی بیوہ یا یتیم بچے کو پالنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہوتے 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 وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دنیا میں میرا مال. پھر معذوروں کے لیے گورنمنٹ پتہ ہے کیا کرے گی, وہی کچھ کرے گی جو یورپ میں کیا ہے. وہاں سگا بھائی اپنے سگے معذور بھائی کو نہیں پالتا, گورنمنٹ پالتی ہے. آج آپ کا بھائی معذور ہے, کون پالے گا؟ گورنمنٹ پالے گی, آپ پالو گے. یہ آپ کی خوبی ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے, وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. لوگ گورنمنٹ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, اور صحیح کرنی چاہیے کہ قانون مضبوط ہے, معذوروں کو حکومت پالتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کا نام ہے, تو یہ ضرورت تھی اس سوسائٹی میں جس کی وجہ سے یہ قانون ایجاد ہوا ہے. کیونکہ وہاں گورا پالنے کے لیے, وہ اپنے بوڑھے باپ کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب پہلے اولاد روکی نا, پھر ابا بھی روکو. ابا کو تو روک سکتے نہیں کیونکہ ابا پہلے پیدا ہوتے ہیں, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو ابا کو روکنے کا یہ ہے کہ ابا پہ خرچ نہ کرو, میرا پیسہ ہے تو میں نا. تو گورنمنٹ نے کہا یار یہ تو روڈوں پہ بڈھے بےچارے بوڑھے پڑے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اچھا نظام بنایا, اولڈ ہاؤس بنایا کہ یہ بوڑھوں کو ہم جا کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں. دیکھو گورنمنٹ یہاں بوڑھوں کو کتنا اچھا کھلاتی, کتنی کیئرنگ حکومت ہے. ایک ہماری حکومت ہے, مار دیا بڈھوں کو. حکومتوں نے یقیناً مارا ہے, پبلک نہیں مارتی. پبلک غریب ٹماٹر بیچے گا, اپنے بوڑھے باپ کو گلے سے لگا کے رکھے گا گھر میں. یہ جذبہ گورے میں بولو نا نہیں ہے. کروڑ پتی ہوگا, اب باپ کو ایک سیب نہیں کھلائے گا. اللہ ماشاء اللہ چند واقعات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اور یہ میں ایسی باتیں نہیں بتا رہا, ہوائی باتیں. تو اب معذوروں پہ خرچ گورنمنٹ, لیکن اللہ میاں نے دوسرے طریقے سے ان سے انتقام لیا ہے کہ ٹیکس نکالو ان سے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہمیں زکات 2.5% دیتے ہوئے موت آتی, اللہ نے ٹیکس کا نظام ہم پر مسلط کر دیا کہ ان سے زبردستی چھینو, جس پہ ان کو ثواب بھی 2% کا نہیں ملے گا. ثواب بھی نہیں ملے گا. جو زکات پہ ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں معذور بھائی پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, فری پھوکٹ میں ماں باپ کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے, ٹیکس پہ وہ ثواب. میں نہیں کہتا کہ گناہ ملتا ہے ٹیکس دینے پہ, ثواب بھی ہو سکتا ہے ملتا ہو, وہ والا نہیں ملتا جو اپنی مرضی. تو آپ کے باپ کو بھی دینا ہے, یہ آپ کے باپ کو بھی دینا ہے. اور ان ملکوں میں کم از کم ٹیکس لے کے خرچ انسانوں پر ہو جاتا ہے, ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہو رہا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھوپڑی ہے الحمدللہ, تو بات بھی آ رہی ہوگی. اچھا خیر. تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا ان میں. یہ یہاں سے شروع ہونا, اولاد پہ خرچ, تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں, پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں, پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟
کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں خدا کی. یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا, سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے, اس کا سکون چھینتا ہے اللہ. دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کی عادت پڑے گی, لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے کرو گے لائف. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ, اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچے بھی اللہ و الی الرسول, اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا, اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پلاننگ کیوں بھائی پلاننگ, کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں, اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات. کوئی تک بنتا ہے, لاجک بنتی ہے اس کی, کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں. ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر, انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں, کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے. اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے, لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے. پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں, لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی, تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں, کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی, استغنا دے دوں گا میں, دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا. ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا, تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا, یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے. حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے, اسی طریقے سے ہو گئے بڑے. تو ضرورتیں پوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستیلے بیٹے تھے, آگے حدیثوں کا پرچار کیا, بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا. میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے, یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے. مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی, آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو. اس میں بہت ساری حکمتیں تھی, وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, سارا صدقہ. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں؟ آپ کی ازواج کو بھی کھلایا, اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے, مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا, وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دیے, ہماری غربت پہ اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے, ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے. نہ انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا, وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی اور
حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی، اور باقیوں کا بھی ایک آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی. حضرت عمر غضبناک ہوتے، صحابہ غضبناک ہوتے، بھئی ہماری مائیں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے، انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ، ان کے ہاتھ روکوں گا، میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری، آپ ماں بھی ہو، امت کی مائیں ہیں، تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو، کیونکہ ترس آ رہا ہے نا بھائی، کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو، کل قحط پڑے گا، بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی، تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھائی یہ اتنا صدقہ کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا؟ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو؟ مجھے روک رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گا. اب وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ اگر ناراض چلی گئی تو میرا کیا بنے گا آخرت میں. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے؟ ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں، پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی، موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی، کہ ایک غلام نہیں، پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے ہیں. تو پیسہ بھی، اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا، انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں. لیکن ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی. ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توکل ہے نا، جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو، اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جو واجب درجے کا توکل ہے وہ کر لو. تو واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھو. اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے، تو پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں، وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں، اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. تو ایک طرف ہو جاؤ، یا تو پورے جیپنیز بن جاؤ یا پورے انسان بن جاؤ. سوری انسان کہہ رہا ہوں، وہ بھی انسان تو ہیں، یعنی یا تو پورے مسلمان بن جاؤ. یہ والے سافٹ ویئر، اور یہ والے سافٹ ویئر جب چلتے ہیں نا تو اس کی بھی بریکیں نہیں ہیں. جیسے ادھر کی بریکیں نہیں ہے نا، بخل کرتے کرتے کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سخی بنتا ہے نا انسان، نسل بھی بڑھا رہا ہے، شادیاں بھی کر رہا ہے، ماں باپ پہ بھی خرچ کر رہا ہے، بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے، بھائیوں کا بھی خیال کر رہا ہے، تو یہ والے سافٹ ویئر کی بریکیں بھی کیا ہیں؟ فیل. سخی ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی مدد دیکھتا ہے نا کہ یار میں جتنا خرچ کرتا ہوں نا، بھوکا مرتا ہوں، کھا پی رہا ہوں، لائف سٹائل میری اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو اور زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ حاتم طائی جیسے سخی لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہو گئے تھے. اب باپ کو دیکھا سخی، دادا کو دیکھا، تو اولاد میں وہ سخاوت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی. آج ہم جتنے اگر کنجوس ہیں نا تو ہماری اولاد اس سے 2 ہاتھ آگے ہوگی. خوب سمجھ لینا. آج آپ نے انگریزوں میں یہ ہوا کہ 100 سال پہلے انہوں نے کہا 4 بچے ہی اچھے، تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا 3 ہی اچھے. پھر جو نئی نسل آئی انہوں نے کہا 2 ہی اچھے، اگلی نسل نے کہا 1 ہی اچھا، اگلی نسل نے کہا 1 بھی بالکل اچھا نہیں. حالانکہ بہت اچھے پیدا ہو رہے تھے، سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے تو سارے ہی اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے بات لے کے چلا تھا میں، کدھر کو نکل گئی. تو سافٹ ویئر کو نا اپنی سیٹنگ جا کے، یہ بزرگان دین یہ سافٹ ویئر ہمارے وائرس نکال کے نا انسٹال بھی کرتے ہیں. اور جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، اپگریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت چھوڑ دیتے ہو تو ان سافٹ ویئر میں پہلے وائرس آتا ہے، پھر یہ اڑ جاتے ہیں، پھر دوسرے والے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے، علماء کی صحبت ہے، یہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ انسان ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے. انسان کا ایمان کبھی ایک سٹیج پہ نہیں ہوتا، یا تو نیچے کو جا رہا ہوتا ہے یا اوپر کو. ہر شخص آنے والے دن یا تو اچھے سے اچھا ہو رہا ہے یا برے سے برا ہو رہا ہے. ایک حالت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو. آج آپ ایک گناہ کر رہے ہو نا، اگر آپ نے توبہ کر کے پیچھے کو نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا آپ سے، پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا. اس میں ریورس نہیں ہوتا. اور اگر پیچھے کو جانا شروع ہو گئے نیکی کی طرف، تو آج جتنے اچھے ہو کل اس سے زیادہ اچھے ہو جاؤ، اگلے دن اس سے زیادہ اچھے. انسان ایک جگہ ٹکنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. اب جب میں نے دوسری کی تھی، اگلی دفعہ مجھے تیسری کا آنے لگا کہ نہیں. استغفر اللہ، کیا مثالیں ہوتی ہیں یار. اب باتیں ہی رہ گئی ہیں ہمارے پاس، کیا کریں، باتیں ہی رہ گئی ہیں نا. تو جب 3 ہو گئی نا، 3 تو بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا،
تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بس کر دو. میں نے کہا اب میں آٹو پہ آ گیا ہوں. کیا ہے اصلیت، کیا ہے قبرستان جانا؟ دیکھو شب برات کے بارے میں میرے آڈیو بیان بھی موجود ہیں، ویڈیو بیان بھی موجود ہیں. چند سال پہلے جب میں ویڈیو بیان نہیں میرے آڈیو آتے تھے، اس میں میں نے حدیثوں کے نمبر کے ساتھ، پورے ترجموں کے ساتھ، پوری سندوں کے ساتھ شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں 15 شعبان سے متعلق تمام حدیثوں کی سندیں، ان کی سندوں پہ بحث، پورا ایک علمی بیان ہے آڈیو. وہ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ لکھیں شب برات مفتی طارق مسعود آڈیو بیان یا اولڈ بیان، تو آڈیو بیان آئے گا. پوری سندوں کی، راویوں کی ایک ایک نوک پلک کو اس میں درست کر کے پورا ایک علمی بیان ہے. تو شب برات کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اصل تفصیلی بیان تو میرا وہ ہے، کئی سال پہلے ہوا تھا، میرا خیال ہے 2013 یا 12 میں ہوا تھا وہ بیان. آڈیو بیان ہے وہ، تو وہ آپ سن لیں پورے ایک ایک سند حوالوں کے ساتھ، کہ اس میں آپ کو پتا چلے گا یہ 15 شعبان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. اس کا 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات، قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور، اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے، اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے، اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے، اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی، ان کو رہنے دے. میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے نا گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بولے یہ مفتی صاحب نیا دین لیا ہے. نیا دین نہیں بھائی، جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے. اس میں انتہائی کمزور حدیث ہے، اور زندگی میں ایک بار والی ہے. صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے، اور وہ بھی چپکے سے گئے. آپ جتوں کی شکل میں جا رہے ہو. تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں یار. نہیں جاؤ یار، کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا، مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار، اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے، اور پھر بندے بھی تیار ہو کے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان. وہ قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے. دوسرا کام، اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں. عیسائیوں کے، ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں. تہوار نہانا دھونا، اچھے کپڑے، یہ دن کے کام ہے. تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو. کوئی مستند روایت نہیں ہے اس بارے میں. تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا. حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں، خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن نہیں، ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار، سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے، وہ شب قدر میں ہوتے ہیں جو رمضان میں. اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی، اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی، لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات میں جلدی بتاؤں؟ عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں. بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت، جب میرا
تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے یہ اشہر حرم ہے, محترم مہینہ ہے, 4 محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے, اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کہا؟ میں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے, صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں, اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا, کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے, ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی. اپنی طرف سے پارسل کرنے کا ہمارے پاس انتظام, ہم کمپنی ہوتا ہے نا, بعض کمپنی ہے پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں, وہ KFC والوں کو کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی پیکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے, اپنا شاپر ہمارا الگ تھیلے میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے الگ آرڈر دینا پڑے گا آپ. تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا, جلدی کرو, وہ شادی بھی ہونی ہے ان کی, بھائی آئے ہوئے ہیں نا. اور کیا رہ گیا, رات کی عبادت کی طرف آتا ہوں میں. اور کچھ ہے, بس یہی ہے نا. پٹاخہ, قبرستان. پٹاخہ جب بھی بولتا ہوں, میری چھوٹی بچی ہے نا بڑی شرارتی, اس کا پٹاخی کہتا ہوں میں اس کو, جیسے پٹاخے کی طرح نا پھدکتی رہتی ہے ایسے. تو بچے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یار, گھر میں بچے ہوا رکھا کرو, بچے گھر میں رونق ہوتی ہے. تو ایسے وہ اس کے ہوتے ہوئے شب برات کے پٹاخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسے بچے ہوتے ہیں نا, ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں, کلابازیاں, چھوٹے 2-2.5 سال کے بچے. ہم تو بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ بڑے ہوں, چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پٹاخہ یہ ناجائز ہے. حلوے مانڈے, میٹھا ویسے ہی اسلام میں کم ہے یار, تم میٹھے پھوڑ کے اپنے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے, میٹھا کم کیسے, لوگ حدیث پہ کے لحاظ سے اشکال کریں گے, پھر کسی وقت اس کا جواب دوں گا. تیسرا ہے نہانا دھونا, صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت, لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ, اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں. ہاں اب جو ہے عبادت ہے یا نہیں ہے, تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے, لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے, اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. اس کے دلائل کیا, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں, حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ, راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں, اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کی فضیلت کے بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہے. لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے, تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے. بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو, دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو. اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی. افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں, لیکن eجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا, اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا, یہ تمام اعمال بدعت ہے. تو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو, تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے, بہتر ہے گھر میں کی جائے, نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی. تلاوت ہے, دعائیں ہیں, ذکر ہے, نماز ہے, بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟